ابو طاہر چونکہ وقفے وقفے سے حملہ آور ہو کر حاجیوں کو لوٹ لیا کرتا تھا، لہٰذا اس کی ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وجہ سے لگ بھگ 10 سال تک خانہ کعبہ کا حج بدامنی کی وجہ سے مفقود رہا۔ آخر بڑی مشکل سے حجر اسود واپس لیا گیا اور خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ آخر یہی ابو طاہر چیچک کے مرض میں بری طرح مبتلا ہو کر انتہائی ذلت اور رسوائی کی موت مارا گیا۔ اس کے بعد کرامتیوں کے نائب آتے رہے، اپنی تحریک کو پھیلاتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں بھی ملتان پر کرامتیوں کی حکومت تھی، ان کی وہاں بڑی گرفت تھی، لیکن ان پر حملہ آور ہو کر سلطان محمود غزنوی نے انہیں خوب تباہ و برباد کیا، ان کا قتل عام کیا، لیکن اس کے بعد پھر قوت پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی مراد رکا، پھر اپنا سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، ان لوگوں کے عقائد بھی عجیب و غریب ہیں۔ یہ لوگ قرآن مقدس اور احادیث کے ظاہری الفاظ کے باطنی معنوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، یعنی لفظی معنوں کو رد کرتے اور باطنی معنوں پر عمل کرتے اور انہی پر زور دیتے ہیں۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ قرآن مقدس میں خداوند قدوس نے آسمان اور زمین کے لیے جو ارض و سما اور الارض کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان کے باطنی معنی یہ لیتے ہیں کہ سما سے مراد ان کے امام کی ہے اور ارض سے مراد ان کے پیروکار کی ہے۔ ان کرامتیوں اور باطنیوں کے 4 بنیادی تصورات ہیں، پہلا باطن، دوسرا تحویل، تیسرا خاص و عام، چوتھا تقیہ۔ ان کے خیال کے مطابق قرآن مقدس کے ہر متن کے کچھ باطنی معنی ہوتے ہیں جو ظاہری معنوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، یعنی 2 طبقے ہیں، ایک خاص جو باطن کو جاننے والے ہیں، دوسرے عام جو باطن کو نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک باطن محض اس لیے باطن نہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ اس لیے باطن ہے کہ وہ بھید ہے اور اس کا علم وہی ظاہری کی پیروی کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ یہ لوگ شریعت کی پیروی کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد علی مراد جب خاموش ہوا تب فضائل خان تھوڑی دیر تک خاموش رہا، اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار تھے۔ کہنے لگا، اگر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اہمیت نہیں دیتے تو کاہے کے مسلمان ہوئے؟ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا اور ان کی سیرت کی پیروی نہیں کرتا تو اسے تو مسلمان کہنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہمارے خداوند قدوس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے محترم، سب سے افضل، سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو نہیں اپنانا تو وہ کیسے مسلمان ہوا؟ فضائل خان جب خاموش ہوا تب اس بار غازی بیگ نے اسے مخاطب کیا۔ فضائل خان، میرے بھائی، علی مراد نے آپ کو کرامتیوں اور باطنیوں کی تفصیل بتا دی ہے، کیا آپ کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ آپ ہمیں غوریوں سے متعلق کوئی تفصیل بتائیں؟ آپ جس وقت ہمارے لیے کھانا لینے گئے تھے، آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے آپ کا ساتھ والا کمرہ بھی دیکھا۔ ایسا کرنے کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ وہاں بہت سی کتب پڑی ہوئی ہیں، ان میں بڑی کارآمد اور نایاب کتابیں بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ یہاں تک کہتے ہوئے غازی بیگ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ فضائل خان کہنے لگا، اگر تم لوگ اس کمرے میں گئے تھے تو اس میں معذرت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، میں کوئی ان پڑھ شخص نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، معاملات کو سمجھتا ہوں۔ ساتھ والا کمرہ یوں جانو میرا دارالمطالعہ ہے، میرے بچے بھی یہیں آ کر مطالعہ کرتے ہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، میری بیوی بھی اکثر و بیشتر یہاں آ کر دینی کتابیں پڑھتی ہے۔ فضائل خان جب خاموش ہوا تب غازی بیگ نے پھر اسے مخاطب کیا، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ ہمیں غوریوں اور شہاب الدین غوری سے متعلق کوئی تفصیل بتائیں، تاکہ جب ہم شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہوں تو ہمارے ذہن میں ان کے خاندان کا پورا تاریخی پس منظر بھی ہو۔ جواب میں فضائل خان دھیرے دھیرے مسکرایا اور کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں غوریوں سے متعلق تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد فضائل خان نے گلا صاف کیا، پھر وہ علی مراد اور غازی بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جہاں تک غوریوں کا تعلق ہے یہ زحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ زحاق بنیادی طور پر عرب تھا، اس کا باپ یمن کا بادشاہ تھا۔ اسے زحاق اس لیے کہتے تھے کہ اس کے پاس 10,000 اصیل گھوڑے تھے۔ گو مشہور مورخ پروفیسر براؤن اس کی تردید کرتا ہے کہ زحاق عرب تھا، لیکن فردوسی اور ایرانی مورخ ثعلبی کے علاوہ مشہور عرب شاعر ابو نواس بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ زحاق عرب تھا، اس لیے کہ ابو نواس نے اپنے ایک قصیدے میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زحاق عرب تھا، اس لحاظ سے غوریوں کو عرب کہا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بہرحال غوری زحاق بادشاہ کی نسل سے ہیں اور یہ یمن یا عرب سے نکل کر ایران پر قابض ہو گیا تھا۔ ایران پر اس نے کئی سال حکومت کی۔ جب فریدون نے زحاق پر غلبہ حاصل کر لیا اور زحاق اور اس کے خاندان کو قتل کر کے یہ خود ایران کا بادشاہ بن گیا تھا، تو زحاق کی اولاد میں سے کچھ جو قتل ہونے سے بچ گئے وہ جلا وطن ہو گئے، لیکن 2 بھائی جن کے نام سوری اور سام تھے وہ ایران کے نئے بادشاہ فریدون کے دربار میں ملازمت کے سلسلے میں منسلک ہو گئے۔
کچھ دن تک تو یہ دونوں بھائی فریدون کے دربار سے منسلک رہے، اپنے فرائض منصبی بہترین انداز میں ادا کرتے رہے۔ بعد میں انہیں اس بات کا خدشہ رہنے لگا کہ نیا بادشاہ فریدون بہرحال ان کا دشمن ہے، ان کے جد امجد ضحاک کو اس نے قتل کیا ہے، لہٰذا وہ کسی بھی وقت ان کے خلاف ہو سکتا ہے۔ ان وسوسات کے تحت دونوں بھائی سوری اور سام اپنے خاندان اور اپنے ہمدردوں کی ایک جماعت کے ساتھ نہاوند کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے حالات کو بہتر بنانا شروع کیا۔ سوری تو اپنے قبیلے کا سردار بنا اور سام کو اس نے اپنا ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور اس لشکر کا اسے سپہ سالار بنا دیا۔ دونوں بھائیوں میں باہمی خلوص اور محبت بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ سوری کی بیٹی کا نکاح سام کے بیٹے سے ہوا تھا جس کا نام شجاع تھا۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ بعد سام کا انتقال ہو گیا اور شجاع اپنے چچا کے زیر سایہ پرسکون زندگی بسر کرنے لگا، لیکن یہ آرام کا زمانہ کچھ زیادہ عرصہ نہ تھا، اس لیے کہ شجاع کے دشمنوں نے آخر کار شکایت کر کے سوری کو شجاع سے متنفر کر دیا اور سوری اس نتیجے پر پہنچا کہ شجاع سے اپنی بیٹی کو علیحدہ کر کے اسے کہیں جلا وطن کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف سوری کی بیٹی کو جب ان حالات کا علم ہوا تب اس نے اپنے خامند یعنی شجاع کو پورے حالات سے آگاہ کر دیا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ انہیں سوری کے ہاں سے بھاگ جانا چاہیے اور کسی محفوظ جگہ جا کر قیام کرنا چاہیے۔ ایک رات شجاع نے اپنی بیوی کے ساتھ شاہی استبل 10 اعلیٰ درجے کے گھوڑے اور اونٹوں کی چند قطاریں حاصل کی اور اپنے بیوی بچوں کو ان پر سوار کروا کر اور جو کچھ مال و دولت ہاتھ لگا جلدی جلدی لے کر اس علاقے کی طرف بھاگ گیا جسے غورستان کہتے ہیں۔ غورستان کے ایک محفوظ اور مستحکم مقام پر پہنچ کر اس نے قیام کیا۔ اس مقام کی مضبوطی اور استحکام سے شجاع اس قدر مطمئن ہوا کہ عالم مسرت میں اس کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکل گیا کہ زد مندیش، یعنی اب اس شے سے مت ڈرو۔ اس بنا پر اس جگہ کا نام ہی زد مندیش پڑ گیا۔ شجاع نے اس مقام پر چند قلعے تعمیر کیے اور کچھ ہی عرصے بعد اس قدر قوت حاصل کر لی کہ ایران کے ساتھ اس نے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایرانیوں کے ہاتھوں شجاع کو شکستیں ہوئیں۔ شکستوں کے نتیجے میں شجاع نے ایران کے بادشاہ فریدون کی اطاعت قبول کر لی۔ اس اطاعت کا شجاع کو یہ فائدہ ہوا کہ بیرونی طور پر وہ محفوظ ہو گیا، لہٰذا وہ اندرونی طور پر اپنے علاقے کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں لگ گیا۔ دن بدن یہ طاقت و قوت پکڑتا گیا۔ یہ اپنے اخلاق و عادات کا بھی اچھا تھا۔ جب اس کی طاقت اور حسن سلوک کا چرچا ہوا، ضحاک کی اولاد میں سے وہ لوگ جو فریدون کے حملوں کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر چکے تھے، جلا وطن ہو چکے تھے، وہ بھی شجاع کے پاس آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح شجاع کی طاقت و قوت میں اضافہ ہوا۔ آخر انہی تیاریوں میں ایک روز شجاع مر گیا۔ شجاع کے دور تک ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ شجاع کے بعد اس کے جانشین یکے بعد دیگرے آتے رہے، اپنے قبیلے کی سرداری وراثتاً کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص شناب ان کا سردار بنا۔ اس وقت اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں یہ زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تھا اور اس عہد میں غوریوں کا سردار شناب بن حریف اپنے قبیلے کے ساتھ مشرف اسلام ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شناب اور اس کے قبیلے کی فرما برداری سے خوش ہو کر شناب کو غوریوں کی حکومت کا فرمان اپنے دست مبارک سے لکھ کر عطا فرمایا تھا۔ ان غوریوں میں شناب پہلا شخص تھا جو مشرف اسلام ہوا، اس لیے یہ سارا قبیلہ ہی شنابی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ہارون الرشید کے دور میں غوری حکمران یحییٰ بن نہاتان تھا۔ اس یحییٰ کا ایک پوتا سوری بن محمد تھا۔ اس سوری کا بھی ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد بن سوری تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا ہم اثر تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کی اطاعت نہیں کرتا تھا۔ اس پر محمود غزنوی نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ اسے قید کرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے غور کی حکومت محمد بن سوری کے بیٹے ابو علی کو دے دی۔ ابو علی اگرچہ سلطان محمود غزنوی کا مطیع اور باج گزار تھا، لیکن اہل غور اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بھتیجے عباس نے زبردستی اس سے حکومت چھین لی۔ عباس بھی بہت ظالم اور شکی حکمران تھا۔ اس کے ظلم اور برے اعمال کی سزا قدرت نے یہ دی کہ 7 برس تک غورستان میں پانی کا ایک قطرہ نہ برسا اور خشک سالی کی وجہ سے ہزارہا انسان بھوکے پیاسے مر گئے۔ اور اس پر اس عباس نے یہ حماقت کی کہ غزنویوں کے خلاف اس نے بغاوت اور سرکشی کی، جس کے نتیجے میں غزنوی اس پر حملہ آور ہوئے۔ جو غزنوی بادشاہ اس پر حملہ آور ہوا وہ ابراہیم غزنوی تھا۔ ابراہیم غزنوی نے عباس کو گرفتار کر لیا اور اس کی گرفتاری کے بعد ابراہیم غزنوی نے غور کی حکومت عباس کے بیٹے محمد بن عباس کے سپرد کی۔ اسی محمد بن عباس کا ایک بیٹا قطب الدین حسن تھا جو ہندوستان میں غوری حکمرانوں کا جد امجد تھا۔ قطب الدین نے اپنے عہد حکومت میں کسی دشمن پر حملہ کیا اور اس کے قلعے کو گھیر لیا، لیکن اس کی بدقسمتی کے محاصرے کے دوران دشمن کے کسی لشکری کا تیر اس کی آنکھ میں آ کر لگا اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غوری کمزور پڑ گئے اور غورستان کے سارے قلعوں پر غزنیوں کا قبضہ ہو گیا۔
اسی ہنگامے کے دوران ہی کہتے ہیں کہ قطب الدین کا ایک بیٹا نام جس کا سام تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگ گیا۔ ایک عرصہ وہ ہندوستان میں رہا، آخر وطن کی یاد آئی تو اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کو لے کر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ایک کشتی میں دریا پار کر رہے تھے کہ ہوا لمحہ بلمحہ تیز ہو گئی، دریا میں تلاطم آ گیا جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پانی کی لہروں کے تھپیڑوں اور تیز ہوا کی وجہ سے جن کشتیوں میں وہ سفر کر رہے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کر غرق ہو گئیں۔ سام اور اس کے سارے اہل خانہ پانی کی موجوں کا لقمہ بن کر ختم ہو گئے، لیکن سام کا ایک بیٹا جس کا نام عز الدین حسن تھا ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کے سہارے تیرتا ہوا دریا پار کرنے میں کامیاب ہوا۔ دریا پار کرنے کے بعد چونکہ وہ بھوکا پیاسا تھا ایک طرف چل دیا، قریب ہی ایک شہر کے آثار نظر آئے۔ یہ اجنبی مسافر تھا، یہ شہر کی طرف روانہ ہوا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، مصیبت کا مارا فاقہ کشی کا بھی شکار تھا، چلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے سورج ڈھلنے کے وقت شہر میں پہنچا اور مسافروں کی طرح ایک دکان میں پڑ کر سو رہا۔ رات کو جب شہر کے چوکیداروں نے اسے دیکھا تو چور سمجھ کر اسے پکڑ لیا اور شہر کے کوتوال کے حوالے کیا۔ کوتوال نے بغیر کسی قسم کی تحقیق کے اسے قید میں بھجوا دیا، جہاں اس عز الدین بیچارے کو مفت میں 7 سال گزارنے پڑے۔ 7 سال زندان میں گزارنے کے بعد اس عز الدین کے پھر اچھے دن آئے، اور وہ اس طرح کہ شہر کا حاکم ایک انتہائی مہلک بیماری میں مبتلا تھا۔ جب اسے بیماری سے شفا ہوئی تو اس نے زندان کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس طرح عز الدین کو بھی آزادی ملی۔ قید خانے سے رہا ہونے کے بعد عز الدین غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ مزید بدقسمتی یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ ملا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عز الدین بڑا بلند و بالا اور خوب طاقتور ہے تو ڈاکوؤں کے اس گروہ نے اسے زبردستی اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ ڈاکوؤں اور عز الدین کی بدقسمتی کے غزنویوں کے سلطان ابراہیم غزنوی ڈاکوؤں کے اس گروہ کی تلاش میں تھا، کیونکہ وہ ان کی آئے دن کی ڈاکہ زنی سے بڑا تنگ تھا۔ جس رات عز الدین کو ڈاکوؤں نے اپنے گروہ میں شامل کیا، اسی رات ابراہیم غزنوی کے لشکری ڈاکوؤں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اب عز الدین بیچارہ ایک قید سے چھوٹ کر دوسری قید میں پڑ گیا۔ لشکریوں نے ان ڈاکوؤں کو عز الدین کے ساتھ سلطان ابراہیم کے سامنے پیش کیا اور سلطان نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم دیا۔ سلطان کے حکم کے بعد سارے ڈاکوؤں کو عز الدین سمیت ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا اور جلاد باری باری ان کا سر تن سے جدا کرنے لگا۔ جب عز الدین کی باری آئی اور جلاد نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو عز الدین نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ اے خدا، مجھے معلوم ہے کہ تو غلطی پر نہیں ہوتا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تیری ذات ہر قسم کے ظلم و جبر سے پاک ہے۔ مجھے قطعاً یہ علم نہیں کہ میں بے گناہ کس لیے مارا جا رہا ہوں۔ اس جلاد نے جب عز الدین کی یہ باتیں سنی تو تنزیہ سے انداز میں عز الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے مکار انسان، اب جب کہ موت تیرے سر پر آ گئی ہے تو اپنے خدا کے سامنے بے گناہوں کی طرح فریاد کرتا ہے، حالانکہ تجھ سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ ایک عرصے تک تو نے خدا کے بندوں پر ظلم و ستم کیا اور اپنے سلطان کی اطاعت سے سرکشی کرتا رہا۔ اس قدر بد کرداریوں کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے۔ اس جلاد کے ان الفاظ کے جواب میں عز الدین نے اپنی تمام داستان جلاد سے کہہ دی اور اسے یقین دلایا کہ خدا گواہ ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ جلاد کو عز الدین کی یہ داستان سن کر اس پر رحم آ گیا اور اسے قتل نہیں کیا۔ دوسرے ڈاکوؤں کو قتل کرنے کے بعد جلاد نے اپنے ایک جاننے والے امیر کی معرفت عز الدین کے حالات سلطان ابراہیم غزنوی تک پہنچا دیے۔ سلطان نے عز الدین کو اپنے پاس بلایا اور خود اس سے پورے حالات سنے، اور اس کے حالات سن کر سلطان ابراہیم غزنوی کو عز الدین پر رحم آ گیا اور ازراہ غریب پروری اسے اپنے مقربان سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، دم لیا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، تو صاحبو آگے یوں ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس عز الدین نے سلطان ابراہیم غزنوی کے مزاج میں بڑا دخل پیدا کر لیا۔ سلطان اسے پسند کرنے لگا، اس کی عادات، اس کا کردار بھی سلطان کو پسند آیا۔ لہٰذا سلطان نے عز الدین کو پہلے امیر حاجب مقرر کیا، پھر اپنی ایک عزیز بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ اس شادی کے بعد عز الدین کا وقار روز بروز بڑھتا ہی گیا، وہ ترقی کے مراحل بڑی تیزی سے طے کرنے لگا۔ جب سلطان ابراہیم غزنوی نے وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود بن ابراہیم تخت نشین ہوا تو اس کا زمانہ عز الدین کے لیے اور زیادہ مبارک اور محفوظ ثابت ہوا، اس لیے کہ مسعود بن ابراہیم غزنوی نے عز الدین کو غور کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے عز الدین کے 7 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام فخر الدین، مسعود، قطب الدین، شجاع الدین، ناصر الدین، سیف الدین، بہاؤالدین اور علاء الدین تھے۔ عز الدین عمر بھر غزنوی سلطان کا مطیع و فرما بردار رہا۔ عز الدین کے انتقال کے بعد اس کے 7 بیٹے، جو ہفت اختر کے لقب سے مشہور تھے، 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ بامیان کی طرف چلا گیا، دوسرا غزنوی میں رہا۔ اس دوسرے گروہ کا پہلا حکمران قطب الدین تھا، جو تاریخ میں
ملک الجبال کے نام سے مشہور ہوا۔ اس غوری امیر قطب الدین نے ایک شہر فیروزہ کو تعمیر کرایا اور اسے مستحکم اور مضبوط بنانے کے بعد اپنا دارالسلطنت قرار دیا، اور دارالسلطنت کے دونوں طرف 2-2 کوس تک اس نے کھلے میدانوں کو شکارگاہ بنا دیا تھا۔ اس شکارگاہ میں قطب الدین نے جا بجا قلعے بنائے اور تمام جنگی ساز و سامان جمع کر کے غزنوی پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے علاقوں میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن قطب الدین کی بدبختی کے ان ارادوں کی خبر غزنوی کے سلطان کو بھی ہو گئی، لہٰذا اس نے قطب الدین کو کسی بہانے سے غزنی میں بلا کر ایک قلعے میں قید کر دیا، اور اس قید کے زمانے میں ہی قطب الدین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح قطب الدین کی ہلاکت غزنوی اور غوری دونوں خاندانوں میں دشمنی کی وجہ بن گئی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ عز الدین کے بیٹوں اور مرنے والے قطب الدین کے بھائیوں میں سے سیف الدین پہلا شخص تھا جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا۔ جس زمانے میں بہانے سے قطب الدین کو بلا کر غزنوی میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، یہ سیف الدین بھی ان دنوں غزنی میں ہی اپنے بھائی کے ساتھ تھا۔ جب قطب الدین ہلاک ہو گیا تو سیف الدین بھاگ کر غور چلا گیا اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر جمع کر کے غزنی پر حملہ آور ہوا۔ ان دنوں غزنی کا بادشاہ بہرام شاہ تھا۔ اس نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ اس طرح سیف الدین نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور بہرام شاہ جان بچا کر بھاگ گیا۔ دوسری طرف غزنی کے لوگوں کی ہمدردیاں مکمل طور پر سیف الدین کی بجائے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ کے ساتھ تھیں۔ جب سردی کا موسم آیا اور چاروں طرف برف باری کی وجہ سے راستے مسدود ہو گئے، تب غزنی کے لوگوں نے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ سے رابطہ کیا اور اسے یقین دلایا کہ اگر وہ غزنی پر حملہ آور ہو تو اہل غزنی سیف الدین کی بجائے اس کا ساتھ دیں گے۔ اہل غزنی کے اس پیغام پر بہرام بڑا خوش ہوا۔ وہ پہلے ہی سیف الدین سے انتقام لینے سے متعلق سوچ رہا تھا اور اس کے لیے اس نے ایک معقول لشکر بھی جمع کر لیا تھا۔ آخر بہرام شاہ حرکت میں آیا، غزنی پر حملہ آور ہوا، سیف الدین کو شکست دی، جس کے نتیجے میں سیف الدین اور اس کا وزیر مجد الدین مارے گئے اور بہرام شاہ ایک بار پھر غزنی کا حکمران بن گیا۔ اب سیف الدین کے دوسرے بھائی بہاؤدین نے بہرام شاہ سے سیف الدین کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے زور و شور سے بہرام شاہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس بہاؤدین کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام غیاث الدین غوری اور دوسرے کا نام شہاب الدین غوری تھا۔ قبل اس کے کہ بہاؤدین غزنی پر حملہ آور ہو کر اپنے دونوں مرنے والے بھائیوں کا انتقام لیتا کہ اس کی بدقسمتی اس کے ایک زہریلا پھوڑا نکل آیا اور اس کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا۔ بہاؤدین کے انتقال کے بعد اس کا ایک اور بھائی علاؤدین اٹھا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ آور ہوا۔ اس نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمود غزنوی اور ابراہیم غزنوی کے سوا باقی تمام آل سبکتگین کی قبریں کھدوائیں اور ان کی ہڈیوں کو نذر آتش کیا۔ اس ظلم و بربریت کی وجہ سے اسے علاؤدین جہاں سوز کے نام سے پکارا جانے لگا۔ غزنی کو فتح کرنے کے بعد علاؤدین واپس غورستان چلا گیا۔ غورستان پہنچ کر اس نے اپنے دونوں بھتیجوں یعنی غیاث الدین اور شہاب الدین غوری کو ایک علاقے کی حکومت عطا کر دی، اور یہ دونوں بڑے ہی باہمت اور سخی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کے زیر حکومت علاقے کی آمدنی ان کے مصارف سے کہیں کم تھی، لیکن پھر بھی قرب و جوار کے لوگ ان کی سخاوت کا شہرہ سن سن کر ان کے شہر کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھائی اپنی سخاوت اور ہر دل عزیزی کی بنا پر چاروں طرف مشہور ہو گئے۔ حاسدوں نے جب یہ عالم دیکھا تو انہوں نے غیاث الدین اور شہاب الدین کی شہرت سے جل کر علاؤدین کے کان بھرے اور اسے ان دونوں سے بدظن کر دیا۔ چنانچہ علاؤدین نے ان دونوں بے گناہ بھائیوں کو جرجستان کے قلعے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد علاؤدین جہاں سوزی کی بھی بدبختی کی ابتدا ہوئی۔ اس نے سلجوقی سلطان سنجر سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔ پہلے وہ سلطان سنجر کا فرما بردار تھا، اس نے اس کی فرما برداری سے انکار کر دیا، بلکہ بلخ اور ہرات جو سلطان سنجر کی حکومت میں تھے ان پر حملہ آور ہو کر زبردستی ان پر قبضہ کر لیا۔ سلجوقی سلطان سنجر کو جب علاؤدین جہاں سوزی کی بدعنوانیوں اور زیادتیوں کی خبر ہوئی تو اس نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور علاؤدین جہاں سوزی اور سلطان سنجر کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان سنجر نے علاؤدین جہاں سوزی کو گرفتار کر لیا اور ایک عرصے تک اسے بے دست و پا رکھا۔ آخر سلطان سنجر کو علاؤدین پر رحم آ گیا اور ایک بار پھر اس نے علاؤدین جہاں سوزی کو غورستان کا حاکم بنا دیا۔ اس کے چند ہی سال بعد علاؤدین انتقال کر گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان پھر رکا، دم لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ تو صاحبو آگے ہوا یوں کہ علاؤدین جہاں سوزی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین غوریوں کا سلطان بنا۔ اس نے اپنے دونوں چچازاد بھائیوں غیاث الدین اور شہاب الدین کو جو اس وقت جرجستان کے قلعے میں قید تھے رہا کر دیا۔ غیاث الدین تو فیروزہ کو میں سلطان سیف الدین کے پاس ٹھہر گیا، جبکہ شہاب الدین غوری